लो जी अज कर रहे हैं लाहौर का सफ़र। ठीक है जी, बड़ी सारी है बस के छत से बैठे दे माहौल है इस टाइम देखो सफ़र किंज हो रहा। लाहौर का सफ़र जो ना बहुत ही हार्ड है। चेक करो वालों का भी बुरा हाल होया जो ना इस टाइम। तो कैमरे ने की रिजल्ट देना है। सूरज पै रहा बहुत ही बुरे हाल से मंदियां घड़ियां। हूँ तो मैं थोड़ा जहा बहुत सैड एरिया दिखाना बस रोड उत्ते किंज सफ़र करती है जो ना साढ़े विलेज के। ठीक है जी, तो छत से बहन के नुकसान भी बड़े ने क्योंकि तार वगैरह अगे पिछे होर सिस्टम बड़े नुकसान लेकिन असीं लेटे होए हैं। बोल बड़ा बोल मोहम्मद चेक करो लाहौर का सफ़र हो रहा है चंगड़ा नालों बदतर हालत हो गई साड़ी तो छत से बहन का है नुकसान। चेक कर लो बाकी मज़े भी होते अपने अपने ना ठीक हो गया तो मज़े लैंदे लैंदे जो अपना बुरा हाल कर रहा इस टाइम। ठीक है 2:15 बजे बैठे किला कलर पहुँच गया 2:15 बजे। ठीक हो गया जी, पिंडी बोड़ियों 2:15 बजे निकले तो किला कलर पहुँच गया। साड़ी पास स्पीड टाइम स्पैशल बैंक लोग आना बाकी इंशाल्लाह मोटरवे ते चढ़ने होर बड़े इंटरस्टिंग लाइक शेयर कर ठीक है नए नए चैनल सब्सक्राइब करना देखो सैट सही आता डेढ़ वाला दरमान वाला टाइम चेक करो तुम साजिया नवी स्पीडा चेक करो। 1:30 बजे डेलरे जाना है वाला बनाओगे सब कुछ बनाओगे साजी अपने एरिए दी गड्डियां चेक करो तुम अजे तक इतने फसया 1:30 बजे तुरया दरमान।
بھولی والی ایسی عورت پہ کوئی تہمت لگاتا ہے اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے. بلکہ اللہ عز و جلال نے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. وحی بنا کے یہ بات مخلوق کو سمجھا دی. تمہارے لیے زندگی کو پرسکون بنانے کا جو مرکز اور مصدر بنایا ہے وہ اس عورت کو بنایا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے یا تو آدھا فالج زدہ ہوگا. یا اللہ کے رسول نے تیسرا مرتبہ بھی بیان کر دیا اگر یہی عورت بیوہ ہو جائے جو بیوی ہے. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. یتیم اور بیوہ کے لیے کوشش کرنا کہ ان کی مدد ہو سکے. اجر کتنا ہے؟ تم گھر میں بیٹھے یہ کام کرتے ہو تو اجر اتنا ہے کہ تم میدان جہاد میں کھڑے ہو. پوری زندگی تم نے روزہ رکھا ہے کبھی نافع نہیں کیا اور پوری زندگی تہجد پڑھی ہے کبھی تم نے نافع نہیں کیا. ایک روح جو ہے وہ بیٹی کا بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکرہوا البنات فإنهن مونسات غالیات. بیٹیوں کو کبھی مکروہ نہ سمجھو، ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرو. یہ بہت مہنگی ہوتی ہیں اور والدین کا بڑا خیال کرنے والی ہوتی ہیں. اس لیے فرمایا من كانت له صلاة کرتا ہے وأطعمهن کھلاتا ہے وسقاهن پلاتا ہے وكساهن انہیں پہناتا ہے اور اس کے بعد ربهن اس کی تربیت کرتا ہے فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنْ اور اچھے طریقے سے رکھتا ہے یہاں تک کہ اچھی جگہ پہ شادی کر دیتا ہے. قیامت کا دن ہوگا وہ جہنم کے سامنے دیوار بن جائے گی، اپنے والدین کو جہنم نہیں جانے دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی اگلا پہلو پیش کیا. یہ تو بیٹی ہے، بیٹی کی بیٹی بھی اگر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ بنت ابی العاص بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہما نماز میں اس کو اٹھایا ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں. آپ جب سجدے میں جاتے ہیں اسے بٹھا دیتے ہیں، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو اٹھا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بیٹی کی بیٹی کا بھی خیال امت کو سمجھا دیا. جب سیدہ فاطمہ تشریف لاتی آپ کھڑے ہو جاتے، استقبال کرتے، مرحبا بابنتی، اے میری بیٹی خوش آمدید، یہ الفاظ بولتے، ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے. اور یہی کچھ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کا ایک پڑوسن کا روپ بھی ہے. آپ نے فرمایا جو عورت پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے، خواہ وہ تہجد زیادہ پڑھے، نفلی روزے زیادہ رکھے، لیکن پڑوسیوں کو تکلیف دینے کی وجہ سے جہنم میں جائے گی. لیکن اگر وہ تہجد اور نفلی روزے زیادہ نہیں بھی رکھتی لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے، یہ عورت جنت میں جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کرنے والی عورت کے بارے میں فرمایا. جب صحابہ نے فوت ہونے کے بعد اسے دفنا دیا، فرمایا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ دلونی علی قبرها، مجھے اس کی قبر بتائیے کہاں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ جا کے اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا جہاں عورت کی عزت کی بات نہیں کی. کوئی لوٹی ہاتھ میں آ جاتی ہے، آپ نے فرمایا وعلمها واحسن تعلیمها وادبها واحسن تأدیبها. کسی کے پاس لوڑی ہے اس کو تعلیم دیتا ہے، ادب سکھاتا ہے، پھر اسے آزاد کرتا ہے، پھر اس سے شادی کرتا ہے، اس کو دگنا اجر عطا کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورت کو یہ عزت دی، اسلام نے یہ عزت دی. اور اسلام سے پہلے جو ظلم تھا، ان دونوں چیزوں کا مقارنہ کر کے دیکھیے کہ آج مسلمانوں سے کون
کون سے امتیازات چھیننے کی مغرب کوشش کر رہا ہے، اور مغرب پرست جو ہیں وہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین سے اور قرآن کے فرامین سے یہ ثابت کیا کہ عورت کو اسلام نے ملکہ بنایا ہے، جبکہ مغرب یہ چاہتا ہے کہ ذلیل ترین چیز بن کے بازاروں میں آئے۔ اسے اپنے عزت اور حرمت کی حفاظت کی ایک ہی راہ ہے، وہ اسلام کی عظمت ہے، اسے قبول کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جلال ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا